بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے کچھ فیصلے کیے ہیں، آپ کو ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ اس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی میں لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دیا تھا، ان کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ جاتے۔ جب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو جو لوگ بھی واپس آنا چاہتے ہیں ان کے سارے معاملات عمران خان کے سامنے رکھے جائیں گے اور پھر کیس ٹو کیس فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی واپسی پر بہت سارے لوگوں کو بڑے تحفظات تھے اور اس پر بڑی اوپن گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ جو فوکس حکومت کے خلاف تحریک میں ہونا چاہیے تھا، وہ جو توجہ تھی اس میں تھوڑی تبدیلی آ رہی تھی، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جس میں علی امین گنڈا پور بھی ہیں، شبلی فراز بھی ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کرے گی اور تحریک حکومت کے خلاف چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کی جائے گی۔ تو یہ تو بڑے ان کے اہم فیصلے۔ اس کے علاوہ جو آج عدالتی کارروائی ہوئی اس پر بھی غور کیا گیا اور یہ جو 6 ججز کا خط تھا اس پر ان 6 بہادر ججز کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ دوسری جانب پولیٹکس جو نون لیگ کی ہے، اس میں خبریں ایک بڑی اسپیکولیشن ہے، بڑی گفتگو ہے، بڑے سوال ایک دوسرے سے پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر کیوں بنایا گیا۔ تو اب جناب کچھ سمجھ میں آیا کہ ایک پرپوزل یہ چل رہی ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب سے وزارت خارجہ واپس لے لی جائے۔ اچھا، اگر وزارت خارجہ واپس لے لی جائے تو پھر کس کو بنایا جائے وزیر خارجہ؟ تو نام آ رہا ہے جناب انوار الحق کاکڑ کا، اور جو سابق کیئر ٹیکر وزیر اعظم۔ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ نون لیگ کے جو ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اس بات کو نہیں مانیں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کا جو پورٹ فولیو ہے وزیر خارجہ والا، وہ ان سے لے لیا جائے گا، اور انوار الحق کاکڑ۔ اچھا، اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ کچھ دباؤ ہے پیپلز پارٹی پر کہ سینٹ چیئرمین کے لیے انوار الحق کاکڑ کو رکھا جائے۔ اب اس کے حوالے سے بڑی مینوورنگ ہوئی ہے، بڑی مینیپولیشن ہوئی ہے، لیکن زرداری صاحب نے کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، میں تو یوسف رضا گیلانی کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا چیئرمین بنوا دیا اور انوار الحق کاکڑ صاحب محروم رہ گئے۔ اب وزارت خارجہ کے لیے دباؤ ہے، اور نون لیگ کی قیادت کیا کرے گی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بہت زیادہ دباؤ جو ہے اس کو مطلب وہ ریزسٹ نہیں کریں گے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے ان کو، جناب اسحاق ڈار صاحب کو۔ ایک دوسری سمری جو ہے وہ صدر صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ کو وزیر اعظم کا سیاسی مشیر بنایا جا رہا ہے۔ رانا صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ میں الیکشن ہار چکا ہوں، بار بار یہ کہا انہوں نے، اور کہا کہ میں کسی طرح کا بھی کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا، لیکن اب وہ مشیر بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل موو ہے اس میں وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ارد گرد ایسے لوگوں کو وہ لے آئے ہیں کہ جس سے شہباز شریف صاحب کا جو اثر ہے کابینہ پر بطور وزیر اعظم وہ خاصا کم ہو گیا، اور جو اب ڈیفیکٹو جو وزیر اعظم ہوں گے بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے۔ اور لیکن ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگی وزارت عظمیٰ؟ ایک طرف محسن نقوی صاحب ہیں، دوسری طرف اگر فیصل وارڈا صاحب آ جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نہ داخلہ ان کے پاس ہے، نہ خارجہ ان کے پاس ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اسحاق ڈار کی صورت میں موجود ہیں، تو شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ کس لیے ہوگی، کس واسطے ہوگی؟ یا اس کو آپ کہہ سکیں گے کہ با اختیار وہ وزیر اعظم ہے؟ تو جو سیاسی استحکام جس کی بات ہو رہی تھی وہ سیاسی استحکام تو ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا جو
سائفر کیس ہے، اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں عدالت نے جو اعظم خان صاحب جو سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، ان کا جو اغوا تھا اس کے حوالے سے پورا کیس جو ہے اس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا پرچہ درج ہوا تھا، کیا فائنڈنگ تھی، بعد میں کیا ہوا، کیونکہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اچانک وہ اغوا ہوتے ہیں اور پھر خاصے دنوں کے بعد آ کے تو وہ سائفر کیس میں سٹار وٹنس بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا ان کے پرچے کا؟ کوئی اس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ ان کا جو اغوا تھا، آج میاں گل حسن اورنگزیب نے اعظم خان صاحب کے اغوا کو نام نہاد اغوا کہا، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ججز اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا اس کو وہ واقعتاً کوئی اغوا سمجھتے ہیں۔ ایسی چیز ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی۔ جمعرات تک جو ہے نا وہ سماعت اس کی ملتوی ہو گئی ہے۔ لیکن ایک اور ڈرامہ ہوا سیشن جج صاحب کی عدالت میں، ارجمند صاحب، شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں خاور مانیکا صاحب جو سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے، وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ عدت میں نکاح والا جو کیس ہے، جو سزا ہوئی ہے، اس کی اپیل وہاں پہ چل رہی تھی۔ تو جا کے خاور مانیکا صاحب نے درخواست دے دی کہ جی آپ کیس کا جو فیصلہ ہے نا آپ نہ کریں، کیس نہ سنیں، اور میری اپیل یہ ہے کہ آپ اس کو کسی اور جج کے پاس بھیج دیں۔ تو شاہ رخ ارجمند صاحب نے یہ کہا کہ کیوں بھیج دوں، آپ بتائیں، اپیل میں سن رہا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب کوئی کلائنٹ اپنا کیس ہارنے لگتا ہے تو آ کے وہ رولا ڈال دیتا ہے، واویلا ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جج تبدیل کر دیا جائے۔ تو اب یہ اس سے سامنے بات واضح ہو گئی ہے کہ جو ابھی تک ٹرائل چلا ہے اس میں جو جج صاحب کا موڈ ہے یا جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کے مطابق اس کیس میں کوئی جان نہیں، اور آج جو درخواست تھی خاور مانیکا کی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ ویری رائٹلی شاہ رخ ارجمند صاحب نے اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے جو اس پر کامنٹ دیا کہ جب بھی کوئی آدمی یا جب بھی کوئی سائل اپنا کیس ہارنے لگتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ فیصلہ اس کے خلاف آ جائے گا، تو وہ آگے کہتا ہے کہ جی میرا کیس کسی اور جج کو بھیج دیں۔ ایسا بالکل قطعی طور پہ نہیں ہوگا۔ تو لگ رہا ہے کہ یہ جو عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے، یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ سیشن کورٹ، اپیل کورٹ جو ہے اس کو بالکل اس کو خارج کر دے گی، کیونکہ اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ جس انداز میں یہ ٹرائل ہوا اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، تو اس کو تو خارج کر دیا جائے گا۔ اور آج جو کوشش کی خاور مانیکا نے، اس میں ان کو کسی طرح سے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ویسے سوشل میڈیا جو ہے از فل آف پریز فار جسٹس اطہر من اللہ، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ آج بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، جس طرح وہ کوشش کر رہے تھے اس معاملے پر کہ مٹی ڈال دی جائے، اس پر بات نہ کی جائے، اور اس کو گڈ مڈ کر رہے تھے دوسرے معاملات سے۔ ایک اور بات جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے اٹارنی جنرل صاحب نے جو گفتگو کی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں خود اسکروٹنی کر چکا ہوں ساری، اور اگر بابر ستار صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے کہیں پر تو میں استعفیٰ دے کر بطور وکیل ان کا دفاع کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ بابر ستار صاحب اس حوالے سے بالکل بے گناہ ہیں، اور ان کے خلاف یہ جو کیمپین ہے یہ ایک منظم کیمپین ہے، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ اجازت دیجیے اب اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔